نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم باب بیان عدد شعب الایمان وافضلها وادناها وفضیلۃ الحیاء وکونہ من الایمان۔ یہ باب ایمان کی شاخوں کی تعداد اور ایمان کے اعلیٰ درجہ اور ادنا درجے کا بیان اور حیا و شرم کی فضیلت اور اس کا ایمان میں داخل ہونا، یہ باب اس بارے میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول کریم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں بضع کا لفظ استعمال ہوا ہے، اگر عدد کے لیے استعمال ہو تو بضع اور بضع کی با پر زبر اور زیر دونوں پڑھ لیتے ہیں، یہ جائز ہے۔ عدد میں 3 سے 9 یا 10 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الشعبہ کہتے ہیں حصہ اور ٹکڑے کو، جز کو۔ اب اس حدیث میں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی جو پیچھے ہم نے حدیث پڑھی، اس میں اسلام کو ایک عمارت یا ایک خیمے سے تشبیہ دی گئی تھی، اور یہاں ابو ہریرہ کی روایت میں ایمان کو ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ درخت مرکب ہے چند اجزاء سے، یعنی جڑ، شاخیں، پتے، بسیط نہیں ہے، یعنی صرف جڑ یا تنے کا نام نہیں، لیکن ان تمام اجزاء کی حیثیت یکساں نہیں ہے، بلکہ بعض اجزاء ایسے ہیں کہ ان کے سوا بھی اصل حقیقت شجرہ درخت برقرار اور قائم رہتی ہے، گو ان میں نقص اور کمی آ جائے، جیسا کہ شاخیں، ٹہنیاں اور پتے ہیں، اور بعض اجزاء ایسے ہیں کہ اگر وہ نہ رہیں اور باقی اجزاء موجود ہوں تو درخت قائم نہیں رہتا، جیسا کہ جب جڑ اور اصل تنا کو کاٹ دیا جائے اور شاخیں اور پتے صحیح سالم ہوں تو درخت ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان بھی 3 چیزوں سے مرکب ہے، یعنی اس کے 3 اجزاء ہیں، مگر تینوں کی حیثیت و رتبہ یکساں اور برابر نہیں، اس لیے ایمان میں کمی و بیشی ہوتی رہتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ مختلف مذاہب میں ایمان کا تذکرہ، تو سب سے پہلے جہمیہ، جو جہم بن صفوان، جس کے بارے میں نے پہلے درسوں میں پڑھا تھا کہ پیروکار ہیں، ان کے نزدیک ایمان فقط معرفت قلبی کا نام ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ معرفت اختیاری ہو یا اضطراری، اعمال بھی جیسے بھی ہوں، لیکن اس صورت میں تو ابلیس اور فرعون بھی مومن ہیں، استغفر اللہ، جب یہ سوچتے ہیں نا یہ جہمیہ والے، کیونکہ دلی طور پر اللہ تعالیٰ کو وہ بھی جانتے تھے۔ ابلیس کا قول ہے نا رب بما اغویتنی، یہ سورہ حجرات کی آیت ہے، اور اس طرح تو فرعون بھی مانتا تھا، تو اس کا عقیدہ غلط ہے جہمیہ کا۔ اور اس کے بعد دوسرا گروہ کون سا؟ کرامیہ، جو محمد بن کرام کے متبع ہیں، ان کے نزدیک ایمان صرف اقرار باللسان، یعنی زبان سے تسلیم کرنے کا نام ہے۔ اس طرح پھر تو منافق بھی مومن ہو گئے، الا یہ کہ یہ مراد ہوں کہ وہ دینوی احکام کے اعتبار سے مومن ہیں، کیونکہ یہ تو ظاہر کے پابند ہیں، باطن دل کو تو اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے منافقوں کو اس مسلمان ہی تصور کیا جاتا ہے، آخرت میں فیصلہ باطن کے مطابق ہوگا۔ اب تیسرا گروہ متکلمین، یہ ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی اور ان کے متبعین کے نزدیک ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، یعنی دل سے تصدیق کرنا، اور ان حضرات کے نزدیک اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، دینوی احکام میں مسلمان تصور کرنے کے لیے شرط ہے کہ اس کے بغیر اس کے مسلمان ہونے کا پتہ نہیں چلے گا، اور ظاہر ہے کسی چیز کی شرط اس کا رکن یا جز نہیں ہوتی، جس طرح وضو نماز کے لیے شرط ہے، نماز کا رکوع سجود کی طرح رکن یا جز تو نہیں۔ اب اس کے بعد مرجیہ چوتھے نمبر پر، ان کے 3 قول منقول ہیں۔ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے، ایمان صرف تصدیق قلبی دل سے ماننے کا نام ہے، ایمان تصدیق قلبی اور اقرار باللسان کا نام ہے۔ اس تیسرے قول کی روح سے مرجیہ کے نزدیک ایمان مرکب ہوگا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اب اس کے بعد احناف اور
باقی ائمہ محدثین، اب اس سے پہلے ایک اور گروہ بھی ہے، معتزلہ، خوارج اور سلف امت میں فرق۔ معتزلہ کے نزدیک اعمال ایمان کا ایسا جز ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، یعنی کبیرہ گناہ کا مرتکب مومن نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کو کافر بھی نہیں کہتے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخی قرار دیتے ہیں اور اس کو فاسق کا نام دیتے ہیں۔ خارجیوں کے نزدیک کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا۔ سلف امت ائمہ محدثین کے نزدیک ایمان اگرچہ 3 چیزوں کے مجموعوں کا نام ہے، لیکن تینوں اجزاء کی حیثیت برابر نہیں ہے، اس لیے عمل بد ہو یا گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد احناف اور باقی ائمہ محدثین۔ احناف کے نزدیک ایمان اعمال حقیقت ایمان میں داخل نہیں ہے۔ کتنا بڑا خطرناک عقیدہ ہے ان حنفیوں کا۔ کہتے ہیں کہ حنفی بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کا عقیدہ صحیح ہے۔ کہاں خاک ان کا عقیدہ صحیح ہے؟ ان کا عقیدہ ہے کہ اعمال حقیقت ایمان میں داخل نہیں ہے، اس لیے ایمان کا جز یا حصہ نہیں۔ محدثین اور باقی ائمہ کے نزدیک اعمال ایمان کی حقیقت میں داخل ہیں، اس لیے اس کا حصہ اور جز ہیں۔ جس طرح اعضاء و اوراق درخت کا حصہ اور جز ہیں، انسان کے ہاتھ پاؤں اس کا حصہ اور اس جز ہیں، لیکن ان کے کٹنے سے درخت اور انسان ختم نہیں ہوتا۔ دوسری بات، احناف کے نزدیک ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ محدثین اور باقی ائمہ کے نزدیک ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کس قدر خطرناک عقیدے ہیں لوگوں کے۔ اللہ کے رسول کریم ایمان کی شاخیں بتا رہے ہیں، اور ایک حدیث میں 60 ہیں، اس میں ایمان کے 70 شاخیں بتائی گئی ہیں۔ ایمان کے درجے یہ، اللہ کے رسول کریم ایمان کے درجے بتا رہے ہیں، اور یہاں پر آپ جہمیہ کو دیکھ لیں، کرامیہ کو دیکھ لیں، متکلمین کو دیکھ لیں، مرجیہ کو دیکھ لیں، معتزلہ کو دیکھ لیں، خوارج کو دیکھ لیں، احناف کو دیکھ لیں، کس قدر ان کے خطرناک عقیدے ہیں ایمان کے بارے میں۔ لیکن ہمارے ائمہ سلف، ان کا کتنا اچھا عقیدہ تھا، وہی تھا جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ اس باب سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایمان کم ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ ایمان کم ہوتا ہے اور بڑھتا بھی۔ اگر ایمان بڑھتا اور کم نہ ہوتا تو پھر اللہ کے رسول کریم شاخیں کیوں بتاتے، درجے کیوں بتاتے؟ تو اس بندے کا عقیدہ باطل اور فاسق غلط ہے جو یہ کہتا ہو کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، بڑھتا اور گھٹتا نہیں ہے۔ یہ ایک بھیانک عقیدہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ آپ ان فرقوں کے عقائد کو دیکھ لیں، جب آپ ان فرقوں کے عقائد کو اٹھا دیں تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، پھر تو فرعون اور ابلیس میں بھی آپ فرق نہیں کر سکتے، ایک مسلمان مومن میں بھی آپ فرق نہیں کر سکتے۔ تو عقیدہ وہ اپنائیں جس عقیدے کے بارے میں اللہ کے قرآن اور نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ نے ہمیں بتایا اور سمجھایا ہو۔ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ جتنے آپ اعمال کرتے جائیں گے، نیکیاں کرتے جائیں گے، ایمان آپ کا بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اور جتنے آپ گناہ کریں گے، نافرمانیاں کریں گے، ایمان آپ کا گھٹتا جائے گا، گھٹتا جائے گا۔ جس طرح بخار کا ٹیمپریچر، بی پی کے ٹیمپریچر کو آپ دیکھتے ہیں، کبھی اپ تو کبھی ہائی، کبھی لو، تو یہاں پر ایمان بھی بالکل اسی طرح۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایمان کو دیکھا ہے کیسے ایمان بڑھتا ہے چڑھتا ہے؟ جب تک ہم نے ایمان کو نہیں دیکھا تو آپ اس کے بارے میں تصور کیسے کر لیتے ہیں؟ آپ لوگوں نے کبھی بخار کو دیکھا ہے؟ دیکھنے میں نہیں آتا، کبھی 100 پر، کبھی 104 پر، کبھی 98 پر، کبھی 99 پر، پھر آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ گرمی کی شدت کو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ دیکھنے میں نہیں آتی۔ لیکن جب گرمیوں کا موسم ہو تو آپ ٹیمپریچر دیکھیں، کبھی 45 پر، کبھی 40 پر، کبھی 50 پر، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے، اور جس کا عقیدہ یہ ہو کہ ایمان کم اور بڑھتا نہیں ہے،
یہ اس کا باطل عقیدہ ہے، اس سے اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو یہ ایمان کی موت پر نہیں مرے گا۔ یہ نہ سلف کا عقیدہ ہے نہ ائمہ محدثین کا عقیدہ ہے۔ یہ کس کا عقیدہ نہیں؟ یہ باطل گروہوں کا عقیدہ ہے، باطل لوگوں کا عقیدہ ہے۔ تو اس باب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایمان کے 70 شاخیں ہیں، اس سے بھی زیادہ، اور کم بھی ہوتا ہے ایمان بڑھتا بھی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں۔ اللہ پاک سے سوال کے مالک حق مجھے آپ سب کو کتاب و سنت کا پیروکار بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔